بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. آج کل جو عنوان چل رہا ہے 3 لفظوں کا، محبت، عظمت، اطاعت، بہت اہم مضمون ہے. یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے. اور محبت کیسے پیدا ہو؟ پہلے محبت پر جاؤ گے پیدا ہو جائے گی. ہر چیز کی تربیت دی جاتی ہے، اس میں رنگ جاتا ہے، رنگ اسی کے رنگ میں ہو جاتا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں، فنون جتنے بھی ہیں، جس کے ماہر ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ وصف فوراً آ جاتا ہے. قاری مشکر آتا ہے، سینکڑوں قاری بنا دیتا ہے. محبت اس سے ہو گئی. اب اس فن کو حاصل کیا اور بھی اشاعت کرے گا. تو محبت کے لیے اہل محبت کی ضرورت ہے. اور اہل محبت وہ معتبر جو مطلب سنت ہو، شریعت پابند ہو، ورنہ معتبر نہیں. آج ہم لوگ غیر معتبر چیزوں چلے آ رہے ہیں. یہ ہمارے کمی کی بات ہے. آداب بھی ہوتے ہیں اس کے. بادشاہ کی آج حاضری ہوتی ہے، پہلے ادب سکھایا جاتا ہے. کیسے آؤ گے؟ اس سے پہلے تربیت دی جاتی ہے. یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا. پہلے صحابہ سیکھتے تھے کیسے میں حاضر دوں. اس کے بعد محبت تو تھی ان کو، اس میں آتے تھے وہ صحابہ کی شان تھی. تو محبت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ شان خود دکھاتے ہیں، کونوا مع صادقین. یہ جو اللہ والے ہیں، جو مشائخ ہیں اور جن کا اللہ تعالیٰ سے بڑھا ہوا ہے، ان کے پاس جاؤ. اسی کو کہتے ہیں کونوا مع صادقین. کہتے ہیں کریم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. کونوا مع صادق نہیں فرمایا، ورنہ دنیا زیغ آ جاتی. صادقین فرمایا. سینکڑوں لاکھوں لاکھ ملیں گے، صادقین ملیں گے. جو مومن ہے، ایمان والا ہے، وہی متقی ہے. اس کی صحبت کرو. آج امت کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ امت وہ قوم ملعون ہے، یہود و نصارہ، کافر مشرک، ان کی طرف توجہ ہو رہی ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. جہاں جہاں پہ یہ اسباب ہوتے ہیں اس قسم کے، تو سمجھو کوئی خامی وہاں کے لوگوں نے پیدا کر دی. ورنہ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہیں. اب انہی کا اولاد ہے سب، اہل اللہ کہلاتے ہیں. وہ کیا آزاد دیں گے؟ کسی کو 5 آخر فرما دیا، ہم ان کو آزاد کیا کریں گے؟ اگر وہ شکر گزار ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو تو مارے، ہم آزاد دے کیا کریں گے؟ اتنی کریم ذات ہے اس کی. تو محبت پیدا ہوتی ہے اہل محبت پاس جا کے. کسی کو کونوا مع صادقین کرنا. جب محبت ہو جائے گی تو ہر ادا اس کو پسند آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھے کہ ان سے میں نے محبت سیکھی، عصمت بھی ہوگی. جسے کوئی سیکھتا ہے تو بھائی ہمارے استاد ہی ہے، پڑھایا، جو انہوں نے پڑھی وہ پڑھائی، ہم دونوں برابر ہو گئے. لیکن ہم نے سبق پڑھا، ان سے سیکھا. ایسے شیخ سے میں نے سیکھا، تو محبت بھی ہو گئی، عظمت بھی ہو گئی. اب تیسرا جزء اطاعت. اطاعت جو ہے جب کامل محبت ہوگی، اطاعت جس میں حریص ہوگا، نقل و حرکت میں. اسی میں نمبر صحابہ آتے ہیں رضوان اللہ اجمعین. آپ کی اطاعت ذرا برابر اس کو نہیں ہونے دیتے تھے. قوم کچھ بھی کہے، نہیں میرے نبی کا ارشاد گرامی ہے. واقعہ یاد آیا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح ہو چکا تھا ایران کے ہاتھ ہے. بڑے بڑے ان کے عمائدین بیٹھے ہوئے تھے کھانا. ان کے ہاتھ سے بوٹی گر گئی. ان کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی کہ اٹھانا ہی لوگ بولا مانتے ہیں. ایک تھوڑی دیر کی لمحے کے لیے چیز کے یہ بتایا، ان احمقہ سے میں سنت چھوڑ دوں، اور اٹھا لیا ان ان احمقہ خاطر میں اپنی سنت چھوڑ دوں. اس وقت اطاعت. آج امت نبی کی بات نہیں کرتی، منمانی کرتی. قبر کی پوجا ہم لوگ کر رہے ہیں، چادر ہم لوگ چڑھا رہے ہیں، آ رہے ہیں میلاد النبی. یہ کون سی محبت ہے تمہاری؟ جبکہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہم عمل کریں گے. اسی کا نام بیعت ہونا ہے. تعلق اللہ پڑھنے کے بعد مجرد نسخہ ہے، لیکن اہل دل سے بیعت ہو
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو پھر متبع سنت ہو. یعنی یہ پیارے شاہ ڈھولے صاحب حیدرآباد بہت شاہ صاحب ہے, ان میں ایک ہے بحرینہ شاہ, کیا لقب دیا. یہ قوم پجاری ہوگی دوسروں کی, آج ہم لوگ اسی پہ جا رہے ہیں. عقائد جو ہے ہمارے گرتے ہوئے جا رہے ہیں, اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. جہاں جہاں بھی اس کے حالات پیش آتے سمجھ لو کوئی اللہ تعالیٰ غیور ہے, ہم نے مالک کی نافرمانی کی, اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے غضب سے, آپ کی پناہ چاہتا ہوں قہر سے, یہ دعا کرنا چاہیے. اسی لیے کہاں سے لوگ ہیں, کونوا مع صادقین سے لوگ ہیں. آج لوگ اس قدر بیعت پہ درخواست کرتے ہیں, بیعت کر لی جائے. بھائی اس سے معنی معلوم ہے بیعت کہتے ہیں کس کو ہے. بیعت پہ جو ہے بہت ہی اہم شعبہ ہے, یہ آخرت کا سودا ہے. آج ہم نے معمول بنا لیا, اسی لیے یہ خاندان جو ہے نظام ٹھپ ہو گیا. تقویٰ, توکل, اخلاص, یہ خانقاہ. یہ تھوڑی کہ لوگ حق حقوق نعرے لگا صرف. اس لیے بیعت تو مستحب ہے, اسلام واجب ہے. آج ہماری امت جس کو دیکھو بہت ہر جگہ جہاں سے بیعت کرتے اس میں بیعت کے شرائط بھی تو ہے. نبی سے درخواست خواتین نے بیعت کی, فوراً آیت نازل ہو گئی, ان شرطوں کے بعد بیعت کرنا. یہ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے. آج باتیں ہوتے ہیں, حالات بھی الگ الگ ہوتے ہیں. تھوڑی توسع ہو گئی کہ 40 بہانے داخل سلسلہ ہوں گے, اصلاح کریں گے. لیکن یہ نہیں ہم لوگ ہاتھ ہاتھ کے بیٹھ گئے, ہم تو بیعت ہو گئے ان سے. یہ کون سی بیعت ہے, یہ کام باعث نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خوب دے دیا, شرط لگا دی, ایسی شرط لگاتا ہے. آج ہم لوگ شرط پہ پورے اترتے ہی نہیں. توبہ کر رہا تھا کہ میں نے فلاں فلاں سے میں نے توبہ کی, خود کرو گے تم نے حکم عدولی کی, بیعت کو فسخ کر دیا, توڑ دیا. یہ اتنے خانوادے ہیں, چشتیہ ہو, نقشبندیہ ہے, قادریہ, سہروردی, ایک ہی خانوادے سب ہے, اور سب کا مجمع ایک ہی ہوتا ہے. اور سب کا یہ ہے کہ تم غافل نہ ہو مالک کی طرف سے. جس مالک نے تم کو پیدا کیا اس کے لابھ ہوتا ہے, احسانات ہیں, اس کو مت بھولو. آج امت بھول رہی ہے, تعداد بہت زیادہ ہے. جب آپ نے ارشاد فرمایا زمانہ آئے گا کہ یہ کفار تم کو دعوت دیں گے, حملہ آور ہوں گے, تو صحابہ تعجب ہو رہا تھا. پھر سمجھے ہم لوگ تعداد بھی کم ہوں گے. کہا یا رسول اللہ تعداد کم ہے, تعداد بہت ہوگی تمہاری. اور لیکن جیسے کہ سمندر جھاگ ہوتا ہے پورا کبا, ویسے ہو جاؤ گے. پوچھے وجہ کیا, وہی دنیا سے جو ہے رغبت, آخرت سے وحشت, کہیں تذکرہ نہیں ہوتا. ہر گھر میں وہی ہائے ہائے میری بیٹی کوالیفائی کر جائے, MBBS میں آ جائے, انجینئر میں آ جائے, فٹنگ آ جائے, اور دین سے یہ پکڑ لی جائیں گے. نبی دعوے دار ہوگا. خود قرآن پاک نے ان کے قول کو نقل کیا سورۃ فرقان میں, یا اللہ قوم نے جو ہے قرآن کو پیچھے ڈال دیا. احکام خداوندی کھلم گھر توڑے جا رہے ہیں. کہ کیسے ہم لوگ مسلمان ہیں, اللہ کا خوف پیدا کیسے پیدا ہو, اسی کا نام بیعت ہونا ہے. دل میں خشیت کیسے پیدا ہو, اسی کا نام بیعت ہونا ہے. جو اکابر دنیا میں گزرے بڑے بڑے مشائخ سب نے تسکیہ نفس کرایا. خود علامہ تھے, علم میں بادشاہ تھے. سیدنا القادر جیلانی نے اور عمر قدور جتنے ہمارے ہیں, یہ سب نے باقاعدہ اپنی اصلاح کرائی. صحابہ نے اصلاح کرائی, خود نبی نے اصلاح اللہ تعالیٰ کی, لیکن ذریعہ بنا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا. پوری اللہ قدرت سم ڈالتے دماغ کے اندر, یہ چلانا مقصود ہے. ہمارے اندر کیسے صلاحیت پیدا ہو جائے. آج امت دین سے بیدار ہو رہی ہے, دین کو جانتی نہیں ہے. ہر جگہ کیوں, اس لیے کہ اس کے یہاں تعلیم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. آج کھولتے ہی گورنمنٹ بھیجیں گے یا بڑے اسکولوں میں بھیجیں گے. اگر کوئی پہلے قاعدہ پڑھا کوئی کہے ارے کیا مولانا ہو گیا, یہ آج کل مزاج کرنے والا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, مولانا احمد علی لاہوری نور رحمۃ اللہ, مولانا علی میاں صاحب کے شیخ تھی ہے. انہوں نے فرمایا وجوہات دعا قبول نہ ہونے کے 80% وہ لوگ ہیں جن کی جو ہے حرام خوری مبتلا ہے. 10% وہ لوگ ہیں جو بے نمازی کھانا کھاتے ہیں.
10% وہ ہے کہ علماء کے خیال میں تحقیق کرتے ہیں. آج ہم علماء کے خیال میں گستاخی کرتے ہیں. وہ ہائی فائی اصل میں جو اس سے واقف ہو اسے ٹکر لے کے دیکھو. ہم ان کو بھی بتا دیتے ہیں کیا ہے. تو پھر زندگی تھوڑی ڈگری ہماری فانی ہے. ہمارے دوست ہیں, انہوں نے علی سے ٹاپ کیا اور اتنے ان کے وہ ہے کہنے کہ میں بریف کے دیکھتا ہوں تو حسرت ہوتی ہے. اور پی ایچ ڈی آئی آئی ٹی بھی کیا, امریکہ سے کیا, بہت بڑے قابل. اب ریٹائرمنٹ کوئی کہتے ہیں میں حسرت ہوتی دیکھ کے. اب کیا کام, لیکن دین سے لگو ہو تو وہی کام آئے گا. بہت زیادہ اس بات کو کوتاہی ہو رہی مسلمانوں کے اندر. قرآن پاک کی طرف بے توجہی ہو رہی ہے. ایک تو پڑھتے نہیں اور پڑھتے غلط پڑھتے. اس کی باقاعدہ اشاعت کی جائے. حضرت فرماتے تھے اصلاح کے لیے بہت آسان نسخہ بھی ہے اور بہت کچھ مشکل نہیں. ہمت ضرورت ہے. فرمایا ہر شخص سمجھ جائے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, پورا عالم میں اصلاح ہو جائے گی. ہم تو بالکل ٹھیک, ان میں خرابی. جہاں جہاں عذاب آتا ہے ان کی شماتا نہیں. ڈرنا چاہیے. اللہ نے ستاری فرمائی, تم پہ عذاب بھیج سکتے تھے. آج ہمارے دل مست ہو گئے, مردنی چھا گئی. وہ قوم فاتح تھی, مفتو ہو رہی ہے کیونکہ اللہ کا احکام کو پورا نہیں کیا. جہاں دیکھو مارے جا رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں. داڑھی ٹوپی پہ لوگ پہلے اکرام کرتے تھے. اتوار واقعہ جو ڈومیسٹک ایئرپورٹ پہ حضرت تشریف لائے تھے, سودا کا لباس تھا اور وہاں سختی بہت تھی اس پر. اس نے جو کسٹمر جو تھا وہ افسر, اس نے ان کے اکرام کہتے ہیں ٹوپی اتارنا ہے تو تاریخ میں اور استقبال کیا آپ آئیے. یہ تمہیں خط لکھا تھا صلح کے لباس میں ہی فائدہ ہے. پہلے داڑھی عظمت ہوتی تھی اور عظمت ہوتی ہے. کیوں ہم نے کچھ اتنے بہرتی ہو گئے ہیں, جماعت میں لگے ہوئے ہیں, خیانت خوب ہو رہی ہے. کس کا قصور؟ جہاں تقویٰ سکھایا گیا, دین خاطر تم نے اپنا قدم بڑھایا اور تمہاری یہاں کا بہت آپ کے حالات خراب ہو رہے. اسے ہوشیار رہنا چاہیے. اسی لیے لوگ بدنام ہو گئے. اس کا قصور اس نے دھوکہ دیا. اب یہ خاتون نے جو کتاب لکھی, کل آئے تھے, بہت بڑے انجینئر ہیں, امریکن سٹیزن ہیں اور بہت ماشاء اللہ حافظ اللہ ان کو. ان کی بھی اصلاح مولانا علی صاحب سے ہوئی کہ میں تو ڈوٹے تھا, بہت ظاہر پرورش پائی انگریزی ماحول میں. میں جب 2.5 سال کا تھا تو انگریزی بولتا تھا. کہ دھیرے 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 اللہ نے مجھے پھر قرآن پاک کی طرف توجہ ہوئی اور اس کا انجینئر بھی اعلیٰ قسم کے سب کچھ ہوئے. انہوں نے ایک کتاب شائع ہوئی ہے, خاتون ہے, فام ہے, امریکن سٹیزن کی, کہ میں نے سارے مذاہب کو دیکھا, کہیں سکون نہیں ملا اور میں اس کے انتظار کر رہی ہوں کوئی ایسا مذہب مجھ کو مل جائے جس سے سکون ہو جائے. وہ کہتے ہیں تو یہ نہیں ہے دل کے والی بات کہ دماغ کو سکون نہیں ہے, نیند نہیں آ رہی. میں نے سارے مذاہب کو دیکھ لیا, کمیونسٹ کو دیکھا, ایتھیسٹ جتنے بھی ہیں مذہب سب جگہ, لیکن کیا کہتے ہیں لا لیسنس ہے, قانون ہے ہی نہیں. اسلام واحد مذہب ہے, اس میں قانون ہے. آج ہم لوگ اسلامی اللہ سے واقف نہیں ہیں. پڑھتے پڑھاتے ہیں, LLB کرتے ہیں میں لا کی ڈگری لینے کے لیے. اس کے اندر جو چیز ہے اس کو تو حاصل کرنا چاہیے. آج ہم کیسے مسلمان ہیں جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل چیزیں, بنیادی چیزیں ہم کو معلوم نہیں. اور بڑے ہم چلتے ہیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے. کہ دنیا طلبی آ گئی, برکت بھی نہیں ہوتی. جنہوں نے دنیا طلب نہیں کو دنیا حاصل کی ان کو اللہ نے بہت چمکایا. بہت سی مثالیں ابھی ملیں گی آپ کو. اسی لیے دنیا کمانا مانا نہیں, کھپانا مانا ہے. آج ہم لوگ دنیا کھپ گئے ہیں, نہ نماز کا فکر نہ تلاوت کا. کچھ گھر میں جاتے ہیں بس وہی ٹیلی ویژن چل رہا ہے. 4 انسٹرومنٹ اس وقت دنیا کے ہیں, بہت اعلیٰ ہیں اور سب سے خراب ہو گئے. انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, ویب سائٹ ہے, ٹیلی ویژن ہے. اس شخص کو خود غلط استعمال کیا, بنانے والے اچھا کام کیا. ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے بنانے والے کا, تو بہت اچھا بنا کیا. یہ ہے سائنس. میرا دعویٰ ہے کوئی اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لیں, 100% اللہ والا بن جائے گا, عارف باللہ بن جائے گا. ہم نے سائنس پڑھی نہیں. جو پڑھ کے تو دیکھو تو اس کو کیا کیا اس میں خوبیاں ہیں. تو آج اسی لیے قوم بزدل ہو رہی ہے. قوم کے اندر بزدلی کیوں آئی کہ ہم نے احکام خداوندی کھلا دیا, اور جب اس کو کھلاؤ گے اللہ تعالیٰ تم کو کھلا دے گا. یہ قول مسئول اللہ تعالیٰ نہیں ہے. تم اس کو بلاؤ گے وہ تمہیں بلا دے گا. کتنی تنظیمیں قائم کر لو,
لیکن جب تک تم اپنے اعمال اصلاح نہیں کرو کامیاب نہیں ہوگے. جماعت کا مقصد کیا تھا ہمارے؟ اس طریقے سے دین کی اشاعت ہوگی. اب ٹکراؤ شروع ہو گیا. یہ کون سی جماعت ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں نص قید آ گیا. وہ لوگ اس میں ہیں جو کیا تسلیم نہیں کیا، کام میں تو لگے ہوئے ہیں، اخلاص ہے نہیں، کام مقصد نہیں، اشاعت دین مقصد ہے. یہ تبلیغ آج امت اسی لیے بڑے اس میں آ رہی ہے، خسارے میں جا رہی ہے. اصلاح نفس کرتی نہیں کہ جو شرائط میں سے مسائل تو ضروری ہیں ورنہ ٹھوکر کھا جاؤ گے. اور خود اللہ تعالیٰ فرض کرا دیا، پوچھو جا کے، جانتے نہیں جانا پوچھو، فرض ہے. تو ارے ہم لوگ تو دنیا کے بارے میں پوچھیں گے، ڈاکٹر پاس جائیں گے مرض کے بارے میں، انجینئر پاس جائیں گے، وکیل پاس جائیں گے، لیکن دین بارے نہیں پوچھتے. ایک ایک قدم پہ جو پوچھنا پڑے گا. اسی لیے قوم پہ جو عذاب ہے ابھی، جہاں پہ اس ملک کے اندر جس صوبے میں عذاب کے قہر نازل ہوا، وہاں کے دعا تو کی، حرم میں بھی دعا ہوئی، اس کے بھی، لیکن اندازہ یہ کیوں ہوا ایسا نہیں. دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سود خوری میں مبتلا ہے، دوسری بے حیائی میں مبتلا ہے. ایک خاتون آئی تھی کشمیر کی، یاد کہہ رہی تھی. تیسرا ہمارے یہاں جو مرض ہوا ہے وہ یہ کہ شرک بہت ہو رہا ہے. قبر پرستی بے پناہ خواتین کے تعجب ہے، وہ سجدے پڑی ہوئی ہیں خواتین. آج جس کو دیکھو یہ کہتے ہیں سجدہ تعظیم اسے سماعت حضور یوسف سے، یعقوب علیہ السلام کے سے، اللہ کے بندے حرمت نہیں دی. اس میں تو شریعت ہمارے اللہ حرام قرار دے دیا. نبی نے تو لعنت فرمائی ہے. لعنت ہو جو نصارہ اس پر انہوں نے سجدہ نبی نے سجدہ بنایا، تم ایسا مت کرنا، نبی تو بددعا ہوگی. میں نے خود دیکھا کو وہاں پر محمد شریف قریب ایک شخص دیکھا سجدہ کرنا وہاں پر. اللہ کے بندے کیا خوش ہوں گے. یہ کون سی محبت ہے کہ نبی کو سجدہ کرنا؟ میں نے آنکھوں دیکھا اپنا، مجھے بڑی حیرت ہے. آج ہم لوگ دین سے واقف نہیں. سنت نام جہان سننی ہے، یہ وہابی ہے، اس کو خوب جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کو وہابی یہ جانتے ہیں اس لیے کہ ہمارا تعلیم نہیں ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے. وہ کیا جاتے ہیں کہ علت کیا حرمت، قوم اسی لیے برباد ہو رہی ہے. پر دیکھ کوئی اہتمام نہیں. یہ جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ دھیرے 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 سرسید نے جو قائم کیا تھا ان کا نظر کہ ہمارے بچے اور بچیاں دین بھی حاصل کریں، دنیا بھی حاصل کریں. اسی نے لازمی قرار دیا دینیات کو. اب کون پڑھتا ہے اس کو؟ مضمون اب بھی ہے لیکن کوئی سرسری ہے، اب ہو جائے گا. پہلے یہ نظریہ تھا ان کا. ہم دین، ہمیں بچے دین سے واقف رہے پہلے اور دنیا سے واقف. اور کیا تو دیکھو تم جو ذہین ہوتے ہیں کوئی عالم غبی نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے نور نبوت ڈال دی ہے، وہ غبی نہیں ہوگا. آج ہم لوگ شکایت کرتے ہیں نسیان کی. علامہ ترمذی نورہ مرقدہ یہ کب ہے کہ ایک جگہ آپ تشریف لے آ رہے تھے، سر چھکا دیا، نامی آتے ہیں، بعد میں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہوگی؟ کیا شاخ ہے کہ حضرت کوئی شخص ہے؟ ارے کہ اچھا میرا حافظہ، میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، نہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا. تحقیق کی گئی تو بلایا جانو، کہاں ہے شاخ تھی، سڑک پہ تھی، ہو تو لوگوں نے کہا یہ تھے ہمارے قابل. ذہانت بھی ہے. آج ہم مسلمان ہو کے بالکل نکلتے ہو رہے ہیں، لیکن علم کے بارے میں خود ثانی فرماتے ہیں علم ایک نور ہے، وہ مومن کا عطا ہوگا. مطلب معلومات ہے، ٹیکنالوجی دنیا کے ہر ایک سارا خوب معلوم ہے. علم ایک روشنی ہے، نور ہے، صرف اللہ ہی کو دیا تھا. ہمارے اندر جو خرابہ کیوں ہے؟ حرام روزی پیٹ میں جا رہی ہے. جو جس شعبے میں ہے وہ اس میں حالات کی تمیز کرتے ہی نہیں. اس کے مسائل الگ الگ ہیں. جب مسائل سے واقف نہیں ہو گئے تو میں کیا مانوں؟ جو فارمیسسٹ ہوتے ہیں، جو بڑی بھی کمپنیاں باقاعدہ لکھ دیتے ہیں، وہ اس میں کوشچن لکھا ہوتا ہے، تنبیہ لکھی ہوتی ہے تاکہ تم لوگوں کو یہ لکھ تو دیا لیکن ڈاکٹر سے پہلے معلوم کر لو ہے ٹانک. ایسی شریعت کے اندر بھی ہم لوگ جانتے نہیں. اللہ کا خوف نہیں ہمارے اندر.
دین میں لوگوں اخلاص کے ساتھ، ذات سے نہیں۔ آج جس کو ہماری جماعت ہے، جماعت کیا بھائی، دین کے شعبے مختلف ہیں، اشاعت دین مقصد ہے، جماعت مقصد نہیں۔ جہاں تک پہنچ جائے اس وقت کامیابی ہوگی۔ آج پورے قوم کے اندر جو ہے اسی لیے تنزل ہی ہے کہ دین کو پیچھے ڈال دیا۔ ہر جگہ قانون الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسلام اتنا صاف ستھرا مذہب ہے، ہم لوگ موٹی موٹی چیز جانتے ہی نہیں، اور پہلے زمانے میں چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا مسائل سے واقف تھا۔ حضرت والے واقعہ سناتے تھے، چھوٹا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، لکڑی گھوڑا بنایا تھا اس نے۔ ایک عالم آئے، سوال کیا، بہت بڑے شیخ تھے کہ حضرت یہ سوال ہے، یہ آپ نے فرمایا کہ اس بچے پوچھو جا کے۔ اور یہ تعجب تھا، چھوٹا بچہ وہ کیا بتائے گا، بہرحال کیوں خوب بتا، بزرگ کا شیخ تھے وہ، انہوں نے مسئلہ پوچھا، اس نے پورا بتا دیا، اور مزاحن فرمایا جب کب چلے جاؤ ورنہ میرا گھوڑا لات مار دے گا۔ یہ تھے پہلے ذوق شوق۔ بعض خانوادے ان کے بہت گہوارے ہیں، بہت ذہانت۔ انہی میں سے خانقاہ ہے سلون میں، تو وہاں کے ایک بھائی تو موجود صفت تھے، ایک بھائی محدث تھے۔ شاہ علی متا صاحب نور رحمہ قدر تو محدث تھے ندوے میں، اور شاہ علی متا صاحب موجود صفت تھے، رات بحری پہ بن رہی ہے، اور پتہ اڑا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ پوچھا تو وہاں سے عالم تھے محمد صاحب، جاؤ ان سے پوچھو فلاں کتاب میں فلاں 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 دیکھو، پتہ اڑا رہے یادداشت۔ یہ تقویٰ جب ہوگا انسان کا، اسکت اللہ تعالیٰ دل میں ایسی باتیں لکھا کریں گے جو اشش کریں گے۔ آج ہم لوگ بھکاری بن گئے ہیں، اوروں سے مدد چاہتے ہیں، اللہ سے مدد نہیں چاہتے ہیں۔ اصول یہ پہلے تو مالک سے رجوع کرو۔ آپ نے جب بھی تدبیر اختیار کی، کتنے سرائے کیے، کتنے غزوات ہوئے، سب سے پہلے اللہ سے رجوع کیا، اور تلقین کی۔ دیکھو اس میں خلا واقع نہ ہونے پائے، ایک جگہ چوب ہو گئے تھے، غزوہ حنین میں کثرت تھی مسلمانوں کی، قلت تھی کافر، ان کے دل میں آ گیا میں تو میں پہلا مان لوں گا، اسی وقت شرکت ہو گئی، پھر توبہ کی نبی کی موجودگی میں۔ ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے اعمال کا جانچ ڈالو کہ ہمارے اعمال کیسے جا رہے ہیں۔ اگر اس میں اخلاص ہے اور قابلیت وہ ہے، ہر اصلاح معتبر نہیں، وہ شعر معلوم کرنا پڑے گا۔ ایک شخص ہے بہت مخلص ہے، رشوت لیتا ہے، میں مدرسے میں خرچ کروں گا، بیوہ خدمت کروں گا، اخلاص تو ہے اس کے اندر، لیکن یہ تو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس نے تو حرام کو تم اس میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔ آج کسی لیے دعوت جو لوگ کرتے دعوت میں احتیاط نہیں کرتے، گوشت حرام کھا رہے ہیں، مرغ جتنے بھی اللہ ماشاء اللہ زبان درست نہیں ہو رہا، اور کہتے یہ مرض ملک میں پہنچ گیا۔ عرب میں بھی ماشاء اللہ تھوڑا سا انہوں نے توجہ دلائی، یہاں لوگ قائم کرنا چاہیے۔ اربیک کی مرغی مشہور ہو رہا، اس قدر مشہور، بس ذبح بالکل درست نہیں، اور کتنے لوگ کھاتے ہیں، کیسے لوگ۔ ایک امام صاحب نے اعلان کیا تھا باقاعدہ، ہماری دعائیں کعبے پر کیوں نہیں جاتی ہیں؟ اس لیے ہمارے پیٹ میں البیک کی مرغی جا رہی ہے، ہم کو بڑا پی رہے ہیں۔ اسی لیے جہاں پر شرائط ہے، اللہ نے کہا کہ اس کے یہ بھی شرط ضروری ہے کہ تم جو ہو تقویٰ اختیار کرنا، حرام روزی سے بچو، حلال فکر کرو۔ کتنے لوگ دفتر میں کام کرنے والے خیانت کرتے ہیں، وقت سے پہنچتے نہیں، انا کا ایک لمحہ بھی غذا کیا گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے اصلاح ضروری ہوگی۔ آج پورے قوم کے اندر اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، بیعت بہت ہو رہی ہے، یہ بیعت وہی اصل چیز سے اصلاح ہے نفس کا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، شاہ عالم اللہ صاحب نور رحمان، ابھی کتاب ہاتھ میں آئی ہے، تو بڑی اچھی نصیحت تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ عنوان ہے اس کا حرم قلب، یعنی ایک حرم ہوتا ہے نہیں، قلب نے کیا کیا، فرمایا کہ تعریف کو جس طرح زبان سے سوال کرنا منع ہے، اسی سے کہیں زیادہ دل سے سوال کرنا ممنوع ہے۔ اتنی پیاری بات فرمائی۔
सवाल लोग कहते हैं हमने भिखारी थोड़ी, ऐसे दिल से भी ऐसा मुझे कुछ देंगे या ऐसा करेंगे, खैरुल्लाह चला गया दिल तुम्हारा। फरमाया तालिब को जिस तरह जबान सवाल करना ममनू है, इससे कहीं ज़्यादा दिल से सवाल करना भी ममनू है। सवाल जिल्लत है, इसलिए फरमाते हैं सवाल जिल्लत है। हालांकि इसका असर सिर्फ इंसानों तो महदूद रहता है और दिल के सवाल से हुजूर क़ल्ब में खल्ल वाक़ हो जाता है, अल्लाह से क़ुर्बत खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आज़ा की निगरानी में हमारे तसव्वुफ़ के इस्तिलाह में 4 आज़ा, एक तो उसके ऊपर अल्लाह ने फरमाया मैं सवाल करूँगा तुमसे, समा बसर अफ़वाद, कान और आँख और दिल, ये तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया। सूफिया ने भी कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं ये तो है कि दिल भी है, दिल से ज़बान भी है, ज़बान पे सवाल नहीं करो। एक ऐसी हुई थी सवाल के बारे में, जब आए सूरत नाज़िल हुए तो एक सहाबी गया गया, उन्हें कुछ करना था, उनके इंतजार किया पहले सवाल इस अंदाज से ही नहीं कहते कि मैं सवाल किया उन्होंने, क्योंकि मालूम हो गया था उनको। तो हर चीज़ के उसूल होते हैं, आज उम्मत बेउसूली हो रही है। आज घर में माहौल पैदा करो, हक तलबी बिल्कुल, इतने लोग मीरास नहीं देते हैं, मकान में कब्जा, दुकान में कब्जा, दीन में लगे हुए हैं। ये कौन सा दीन है? इसी माने तुमने दीन कदर नहीं की। मुलम्मा कहते हैं उसको, दिखलावा कहते हैं उसको, आमतौर पर हो रहा है। और ये जुमले हम जा रहे साहब अब चलता है ये, इसीलिए कि अफसोस की बात है। इसलिए इस्लाह के लिए कहीं भी जाए अपने को सिपुर्द करें, मैं क्यों आया हूँ। जिन्होंने इस पर अमल किया उनको अल्लाह बहुत चमका, उन्हीं माना गंगोई भी थे, माना कासिम साहब थे, अपने को सुपुर्द किया। अल्लामा थी लोग और थाने अल्लामा थे, अपने को सुपुर्द किया जाए कि मेरी इस्लाह हो जाए। आज हम लोग आमदा तो रखते हैं, इसका फिक्र नहीं करते। इसलिए जहाँ तक हो कर्ब की निगरानी करो अपने, कोई गलत खैरात ना ले पाए। और ये जब इसी 2 चीज़ें हैं, ज़बान ज़ाकिर, दिल शाकिर, इस पर अबूर हो जाएगा कि गुनाह भी नहीं करेगा। अभी हमने तिलावत की, मैं झूठ कैसे बोलूँ? अल्लाह करम से मुझे ज़बान में दिल जिक्र मैंने किया, ये शुक्र हो गया। ज़बान ज़ाकिर, दिल शाकिर, ये है बैत से मकसद ही होता है। कोई लम्हा फारिग न समझे अपने को, रूज अल्लाह रहे। याद करिए कि मोहब्बत, अज़मत और इताअत, मोहब्बत पैदा करो अल्लाह वालों से जो ताल्लुक़ होता है, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी और दूसरे भी अज़मत भी होगी उनकी, अब इताअत भी होगी। दुआ को अल्लाह ताला हमारी तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।